ہم اپنے آپ کو اس رستے پہ نہ لائیں تو ہم سے بڑا کوئی بدبخت نہیں ہے۔ تو دوستان گرامی قدر، جی انسان کو دنیا میں کامیابی چاہیے اور آخرت میں چاہیے تو 3 چیزوں کو اپنا لے۔ نمبر 1 رزق حلال، رزق حرام چھوڑ دے۔ نمبر 2 غیبت کرنا چھوڑ دے۔ نمبر 3 حسد کرنا چھوڑ دے۔ اللہ کریم اسے دنیا میں بھی کامیابیاں عطا کر دے گا، اس کو آخرت میں بھی کامیابیاں عطا کر دے گا۔ لیکن ہم کامیاب ہونا چاہتے ہیں لیکن بننا نہیں چاہتے، ہم محنت نہیں کرنا چاہتے، ہمیں نیک کہلوانا چاہتے ہیں، نیک بننا نہیں چاہتے۔ یہ بڑا فرق ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ماتھے پہ بڑا سا نشان ہو، ہمیں کہا جائے نمازی ہے، حاجی ہے، پرہیزگار ہے، سارے ہیں، پر ہم بننا نہیں چاہتے۔ ہم تو دین کو بیچتے ہیں کاروبار کے لیے، ہم تو دین کو بیچتے ہیں اپنے معاملات کے لیے۔ آج یہ آخری یہی بات ہے، اپنا ٹائم بھی اپنے اختتام پہ ہے، کہ مجھے اس بات کا سوال کا جواب دیں، اپنے من سے سوال کریں کہ آیا ہماری زندگی جو گزری، ہم نے اس زندگی میں اپنے دل کو کتنا پاک کیا ہے، ہم نے اپنے من کو کتنا پاک کیا۔ نمازیں نہیں چھوڑی، ہم نمازیں پڑھتے ہیں، ہم نے سجدے کرتے ہیں نہیں چھوڑے، لیکن دل کو کتنا پاک کیا؟ کبھی اس پر بھی غور کیا؟ کبھی اس پر بھی زور دیا کہ ہمارا دل پاک کیسے ہوگا، ہمارا دل صاف کیسے ہوگا، ہمارا رب کب ہمارے دل میں بسیرا ڈالے گا؟ نہیں۔ میں اس چھوٹی سی بات کو سا ٹچ دے دیتا ہوں کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نمازیں بے حیائی سے روکتی ہیں۔ میرے رب کا فرمان تو کہیں جھوٹا نہیں ہو سکتا، نعوذ باللہ من ذالک۔ میرے رب نے فرمایا نا کہ بے شک نمازیں کیا کرتی ہیں؟ بے حیائی سے روکتی ہیں۔ اور اگر نمازیں پڑھ کے انسان حرام کھا رہا ہے تو پھر کہاں فرق ہے، نماز میں کہ کلام میں؟ پھر نماز میں فرق ہے، میرے رب کے کلام میں فرق نہیں ہے، کیونکہ ہم نے وہ نمازیں پڑھی نہیں ہیں جن نمازوں کا ذکر ہمارا رب مانتا ہے۔ ہم نے صرف سجدے کو نماز بنا لیا، میرا رب سجدے کو نماز نہیں، من کے جھکنے کو نماز کہتا ہے۔ لیکن ہم نے ہمارا من کبھی جھکا؟ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بڑی خوبصورت حدیث پاک ہے، ہمیں پڑھتے نہیں ہیں، بس ہم الجھ کے رہ گئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اوے لوگو، ایک دوسرے کو مصافحہ کیا کرو، تمہارے دل بغض سے پاک ہو جائیں گے۔ لیکن ہم مصافحہ کرتے ہیں، ہم سلام کرتے ہیں، ہم تو اپنی اکڑ میں رہتے ہیں نا، ہم کیوں سلام کریں، اگلا ہمیں سلام کرے، ہے یا نہیں ہے؟ لیکن محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، ابو بکر صدیق پہلے جنت میں جائیں گے۔ حضور وجہ کو خاص وجہ کیوں صدیق اکبر پہلے جائیں گے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، اس لیے کیونکہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلام میں ہمیشہ پہلے کرتے ہیں۔ اور پھر محبوب نے فرمایا ایک دوسرے کو تحفے دیا کرو۔ یا رسول اللہ کیوں؟ سرکار نے فرمایا تحفے دینے سے محبتیں بڑھتی ہیں۔ تحفے دینے سے کیا ہوتی ہیں؟ اور پھر اسی حدیث کے ضمن میں علماء کرام فرماتے ہیں کہ جب انسان مصافحہ کرتا رہتا ہے نا، ایک دوسرے کو سلام کرتا رہتا ہے، اگر دشمنی بن بھی جائے تو سلام کی برکت سے وہ دشمنی بڑھتی نہیں ہے، ختم ہو جاتی ہے۔ اور تحفے دیے، اب تحفہ یہ ضروری ہے کہ کوئی گڈی یا موٹر سائیکل ہی دے، محبت کے تحفے یہ ہوتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ملتا ہے کہ جب تم کھانا بھی پکاؤ نا گھر میں تو ایک پلیٹ ساتھ والے پڑوسی کو دے دیا کرو۔ یہ کیا ہوتا ہے؟ محبتیں بڑھتی ہیں۔ لیکن ہم نے ان چیزوں کو چھوڑ دیا، ایسا ہے یا نہیں ہے؟ مجھے یاد ہے، یہ بزرگوں کو یاد ہوگا، جو اب جوان بچے جو ہمیں تو روایات کا اندازہ ہی نہیں ہے، کہ جب عید آیا کرتی تھی نا، عید کی صبح جب ہوتی تھی نماز کے بعد، ہمیں یاد ہے کیونکہ میں نے وہ وقت گزارا ہے، ہم نے وہ بڑی سی پرات اٹھائی ہوتی تھی، اس کے اندر ایک ایک پلیٹ وہ کھیر کی ڈال کے اپنے محلے میں دیتے تھے، رشتہ داروں کو دیتے تھے۔ اور وہاں سے کیا ہوتا، ہماری پلیٹ سے وہ اپنی کھیر نکالتے، اپنی کھیر ڈالتے، ساتھ میں 20 روپے عیدی دیتے۔ یقین جانے محبتیں تب ہوا کرتی تھی، ایسا تھا کہ نہیں تھا؟ لیکن آج کیا ہے، بس آج اپنی زندگیوں میں مست ہیں، بھائی کو ملنے کے لیے راضی نہیں ہے، اور پھر کہتے ہیں ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے گا۔ رب راضی نہیں ہوتا، رب راضی ہوتا ہی تب ہے جب اس کی مخلوق سے بھلائی کی جاتی ہے۔ لیکن ہم نے کیا کیا؟ ہم نے کچھ بھی نہیں کیا، ہم نے بس صرف اپنی ناک کے لیے کام کیا، رب کی رضا کے لیے کام نہیں کیا۔ جس دن رب کی رضا کے لیے کام شروع کر دیا، یقین مانیں کہ دنیا بھی راضی ہو جائے گی، میرا رب بھی راضی ہو جائے گا۔ لیکن ہم نے صرف دنیا کو راضی کیا، ناک کو بچایا، رب مانے نہ مانے، رب راضی ہو نہ ہو، رب اس کو پسند کرے نہ کرے، ہمیں سے پرواہ نہیں ہوتی۔